ہندوستانی سیاست میں مسلم ووٹوں کا بادشاہگر موقف، لیکن مرکزی و علاقائی سیاسی جماعتوں کے درمیان سیاسی جنگ میں مسلم ووٹوں کی تقسیم سے کس کو ہو رہا ہے فائدہ؟ کیا ملک کو نئی قیادت کی ضرورت ہے یا مسلمانوں کو محاسبے کی؟ ایک سوال۔ ہندوستان کی سیاست میں ہمیشہ ہی مرکزی ریاستی جماعتوں کا دبدبہ بنا ہوا ہے اور ان دونوں سیاسی جماعتوں نے ہی باری باری ہندوستان کے عوام پر حکومت کی ہے اور ان کی حکومت کو قائم کرنے میں اقلیتی عوام یعنی مسلمان کافی اہم رول ادا کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، جس کی کئی مثالیں نظر آئی ہیں۔ لیکن ملک کے بدلتے ہوئے حالات میں ہر ریاست میں علاقائی جماعتیں اپنا بادشاہگر موقف رکھتی ہیں اور مرکزی سیاسی جماعتیں حکومتوں میں آنے کے لیے انہی علاقائی سیاسی جماعتوں کی تائید یا مخالفت سے اپنی حکومت قائم رکھتی ہے، جس میں مسلم ووٹرز کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ جہاں پر ایک جانب ملک میں بی جے پی دن بہ دن مضبوط ہوتی جا رہی ہے، وہیں پر کانگریس کے قداور قائدین ایک با ایک کر کے یا تو بی جے پی میں شمولیت حاصل کر رہے ہیں یا پھر کسی نہ کسی علاقائی جماعت میں شمولیت حاصل کرتے ہوئے اسے مضبوطی فراہم کر رہے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں کئی قائدین، جن میں سابق وزیر اعلیٰ جموں و کشمیر غلام نبی آزاد، مہاراشٹر کے سابق وزیر بابا صدیقی، رکن راجیہ سبھا و سپریم کورٹ وکیل کپل سبل، ہاردک پٹیل، مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ اشوک چوہان، سچن پائلٹ جیسے کئی سینئر قائدین نے آج کانگریس کا دامن چھوڑ کر یا تو علاقائی جماعتوں میں شمولیت حاصل کی یا پھر بی جے پی میں شامل ہو گئے، جس کی ہر کسی نے مختلف وجوہات بیان کی ہے، جس میں ایک کانگریس کا کمزور موقف بھی ہے۔ جہاں قبل میں ہندوستان میں تھرڈ فرنٹ کے قیام کے لیے کافی سیاسی جماعتوں نے پہل کی، وہیں اس پہل میں کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے سیاسی قائدین میں نام سابق وزیر اعلیٰ تلنگانہ و بانی بی آر ایس کے سی آر کا نام سر فہرست آتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے پارٹی کو ٹی آر ایس سے بی آر ایس میں کیا بلکہ دہلی میں بھی اپنے مرکزی دفتر کے لیے تعمیراتی کاموں کا بھی آغاز کیا اور ملک کے مختلف ریاستوں میں پارٹی کا بھی قیام عمل میں لایا تھا، جس کے چلتے بی جے پی و کانگریس کو دھکا بھی لگا۔ ماہرین کے تجزیے کے مطابق جو انتخابات سے قبل ہوئے تھے، جس میں ہر علاقائی پارٹی کی طرح بی آر ایس کو بھی اقلیتوں کی تائید سے مضبوط موقف حاصل ہے اور اسی موقف کو ختم کرنے کے لیے فرقہ پرست جماعتوں کی جانب سے مسلمانوں میں گمراہ کن افواہوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے تشہیر کیا گیا تاکہ بی آر ایس کے ووٹ بینک کو ختم کیا جا سکے۔ اسمبلی انتخابات میں بی آر ایس کو شکست حاصل ہو اور وہ کوئی قومی سیاسی پارٹی نہ قائم کرے اور نہ ہی مرکزی سیاست کا حصہ بن سکے، اور جس میں بی جے پی نے کافی حد تک کامیابی حاصل کی، جس کے سبب ریاست میں بی جے پی کی سیٹوں میں کافی اضافہ ہوا اور کئی مقامات پر بی آر ایس کے ووٹرز کی تقسیم کے لیے نئے سیاسی حربے بھی اپنائے گئے تاکہ بی جے پی کامیاب ہو، اور اب ریاست میں کافی حد تک بی آر ایس کو نقصان ہوا ہے، جس کے بعد ریاست میں کئی فرقہ وارانہ واقعات رونما ہوئے، جس کو رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی نے اسمبلی اجلاس میں بیان بھی کیا، جس پر بی جے پی رکن اسمبلی کی جانب سے تلنگانہ کے کئی اضلاع کے نام کی تبدیلی کے لیے بھی نمائندگی کی گئی، جس پر ریاست کے کئی قائدین نے خاموشی کا اظہار کیا، جبکہ بی آر ایس 10 سالہ دور حکومت میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کڑی قانونی کارروائی کی گئی تھی اور اب پارلیمانی انتخابات عنقریب منعقد ہونے والے ہیں، جس کے لیے ہی تمام تر میدان بنایا جا رہا تھا تاکہ مسلم ووٹرز تقسیم ہو، جس میں مرکزی حکومت کامیاب ہو رہی ہے لیکن مسلمانوں کو ایک تجزیہ کرتے ہوئے اپنے ووٹرز کا صحیح استعمال کرنے کے لیے راہ عملی تیار کرنے کی لاحق ضرورت۔ ملک میں ایک جانب علاقائی جماعتیں مرکزی سیاسی جماعتوں کے برخلاف مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، وہیں دوسری جانب ریاست تلنگانہ میں اب وہ موقف بھی کمزور ہو چکا ہے۔ کیا مسلمان اس بار بھی بی جے پی کی سیاسی سازش کا شکار ہو گئے ہیں؟ ایک سوال۔